بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین يدعون يبتغون إلى ربهم الوسیلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج کا ہمارا یہ درس کتاب التوحید کا چھٹا باب ہے. چھٹے باب پر یہ مشتمل یہ درس ہے جس کی تفصیل یا جس کا عنوان ہے توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے کا مفہوم. سب سے پہلے ہم اس عنوان کی تفصیل کو جان لیں. امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس ہیڈنگ کے تحت مجھے اور آپ کو ہر موحد کو کیا بتانا چاہا ہے. ان کا مفہوم ہے یہ کہ انسان توحید کو خالص کرے. توحید جسے لا الہ الا اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کی شہادت دینے میں بے حد وہ خالص ہو اور اس کی تفسیر کو بھی جانے. جہاں لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کو بھی جاننا ہے، وہاں اس کی تفسیر کو بھی جاننا بے حد ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی شخص خالص موحد نہیں ہو سکتا، اس کی توحید خالص نہیں ہو سکتی، ورنہ اس کے پاس توحید کے ساتھ ساتھ شرک بھی شامل ہوگا. انہوں نے مختلف قرآنی آیات سے اس مضمون کو، اس موضوع کو، اس عنوان کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور صرف ایک حدیث صحیح مسلم شریف کی ذکر فرمائی ہے جس کے اندر واضح انداز میں انہوں نے یہ بتانا چاہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی خالص توحید ہی کی اہمیت تھی، اور یہی اصل انسان کے لیے مقصود ہے. شیخ رحمہ اللہ نے توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی شہادت و گواہی کے دینے کے مفہوم میں سب سے پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 57 پیش فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ. اللہ کہتا ہے یہ مشرکین، یہ کفار، یہ یہود، یہ نصارہ جن لوگوں کی عبادت کرتے ہیں، جن لوگوں کو پکارتے ہیں، اولئک الذین یدعون، جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، در حقیقت جن کو پکارا جا رہا ہے وہ خود اللہ تبارک و تعالی سے وسیلہ طلب کر رہے ہیں. اور
ان کی دوسری بات جو ذکر فرمائی جن کو پکارا جا رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں ایہم اقرب، ان لوگوں میں کون زیادہ قریب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہیں۔ اسی طرح سے وہ یہ بھی کہتے ہیں وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ کون لوگ؟ وہ جن کو پکارا جا رہا ہے اور جن کی یہ لوگ پرستش کرتے ہیں، جن کو یہ پوجتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بات کو منتقل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا آپ کے رب کا عذاب تو ایسا ہے کہ جس سے ڈرا جائے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ مشرکین، یہ کفار، یہ یہود، یہ نصارہ جن کی عبادت کرتے ہیں، یہاں شجر، درخت، پتھر یا اسی طرح سے قبروں کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ درویشوں ہوں اور علماء ہو، جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ کون؟ یہود و نصارہ، کفار، مشرکین، جن کی یہ لوگ پوجا کرتے، جن کو یہ لوگ پکارتے تھے، یہ جن کو پکارتے تھے ان کا حال یہ ہے کہ وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے وسیلہ مانگتے ہیں۔ اور یہاں وسیلہ کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے وسیلے سے مراد نیک اعمال ہیں، اعمال صالحہ، یعنی یہ خود جن کو پکارتے ہیں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے انسانوں میں سے جو بزرگ ہوں، جو نیک ہوں، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سلسلے میں ڈرے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک اعمال کی توفیق دے اور وہ نیک عمل کریں اور اللہ کی رحمت کے متلاشی ہوں۔ گویا کہ یہ بات واضح ہوئی کہ عابد کے مقابلے میں جو معبود ہیں، جن کو معبودان باطلہ قرار دیا گیا ہے، یہ معبودان باطلہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، معبودان باطلہ بھی اللہ کی رحمت کے متلاشی ہیں، معبودان باطلہ بھی وسیلہ طلب کر رہے ہیں، نیک اعمال کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ کافر، یہ مشرک جو عابد ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر جن کی، یہ خود بھی کسی اور کی چیز کی تلاش میں ہے۔ اور کس چیز کی تلاش میں ہے؟ اللہ کی رحمت کی تلاش میں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہ آ جائے اور یہ لوگ تہس نہس کر دیا جائے، ان کو تہس نہس کر دیا جائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جو موضوع ہے کہ توحید کی تفسیر، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جس توحید پر کھڑا کر رکھا ہے، جس توحید کو ماننے والا بنایا ہے، میری اور آپ کی توحید اتنی خالص ہونی چاہیے کہ اس توحید میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ شیاطین میں سے ہو، چاہے وہ کاہنوں میں سے ہو، چاہے وہ فرشتوں میں سے ہو، کوئی بھی ہو، بزرگوں میں سے ہو، انبیاء میں سے ہو، ولیوں میں سے ہو، جتنے بھی لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر کے عبادت کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، ان تمام کو چھوڑ کر کے ہمیں اللہ کی توحید کو خالص کرنا ہے، اور یہ اس نیت سے کہ یہ خود محتاج ہیں، اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کسی کی حاجت پوری نہیں کر سکتا۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حاجت روا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس خوبی کو، اس صفت کو کسی جنات کے حوالے کر دینا، کسی فرشتے کے حوالے کر دینا، کسی معبودان باطلہ کے حوالے کر دینا، گویا کہ ہم نے توحید کے مفہوم کو نہیں سمجھا، لا الہ الا اللہ کی شہادت و گواہی کے مفہوم کو نہیں سمجھا ہے، کلمہ شہادت کے مفہوم کو نہیں سمجھا۔ ہمیں جب تک ہمارے دل کے اندر سچی اور خالص توحید نہیں ہوگی، تب تک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سچے اور پکے موحد نہیں لکھے جا سکتے ہیں۔ ان تمام معبودان باطلہ کا انکار بے حد ضروری ہے، تب جا کر کے ہماری توحید
خالص ہو سکتی ہیں، ورنہ ایسی صورت میں اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملیں گے تو ہماری توحید خالص نہیں ہو سکتی ہیں اور کامیابی بھی ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید خالص کے ساتھ اللہ سے ملنا یہ کامیابی کی دلیل ہے، اور جو توحید خالص کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کے ساتھ اللہ سے ملتا ہے ایسی صورت میں اس کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ دوسری دلیل شیخ نے جو پیش کی ہے قرآن کریم کی آیت ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 26، 27 اور 28 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اور مزید واضح ہوگا، اس مفہوم کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ اننی براء مما تعبدون، کہ میں تم تمام معبودان باطلہ سے بری ہوں، بری الذمہ ہوں، میرا تمہارے معبودان باطلہ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی جوڑ نہیں، کوئی ربط نہیں۔ تم کیا کرتے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، کس کی پوجا کرتے ہو، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں بری ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے برات کا اظہار کیا، عمل سے بھی اظہار کیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بت خانے کے اندر داخل ہوئے، سارے بتوں کو توڑ دیا، یہ عمل کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ تمہارے معبودان باطلہ سے میں بیزار ہوں، میں دور ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور زبان سے بھی کہا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو میرا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلی بات توحید خالص کی تفسیر یہ ہے کہ معبودان باطلہ کا انکار زبان سے بھی ہو اور عمل سے بھی ہو۔ آج کے دور میں ہم عمل سے اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ ماحول سازگار نہیں ہے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ اضعف الایمان، وہ کام جو تیسرا نقطہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے ہاتھوں سے روکو، اگر وہ غلط کام منکر کام دیکھو تو، اگر اس سے نہیں روک سکتے اپنی زبان سے روکو، اپنے ہاتھ سے روکو۔ تیسرا کام اضعف الایمان، ایمان کا سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ اپنے دل کے اندر اس چیز کو برا جانا جائے۔ آج کے دور میں ہم وہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا وہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایسی صورت میں اگر ہمارا وہاں سے گزر ہو یا ہماری سوسائٹی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں اگر بت پرستی قائم ہے اور بت کھانے قائم ہیں تو ہمیں وہاں برات کا اظہار اس انداز سے کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز سے نفرت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہ شرک کیا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کو پکارا جا رہا ہے، ان کو شریک کیا جا رہا ہے، اللہ کے برابر ان کو قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہماری توحید یہ کہتی ہے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، چاہے کسی بھی چیز کے اندر ہو، اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ ہماری توحید یہی کہتی ہے اور یہی خالص توحید ہے۔ اس لیے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر تو عمل کرتے ہیں کہ اننی براء مما تعبدون، جن چیزوں کی تم پوجا کرتے ہو، جن معبودان باطلہ کو تم پکارتے ہو، ہم ان سے بری ہیں، بیزار ہیں اور ہم ان سے دور رہتے ہیں۔ لیکن جو ابراہیم علیہ السلام نے بت خانے کے اندر کیا تھا وہ عمل ہم نہیں کر سکتے ہیں، عملی طور پر ہم اس کام کو نہیں انجام دے سکتے ہیں، البتہ ہم اپنی زبان سے اس کا انکار کریں گے۔ پہلی بات گویا کہ معبودان باطلہ کا زبان سے اور عمل سے بھی انکار ضروری ہے توحید خالص کے اندر۔ دوسری بات کیا کرنی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام آگے کہہ رہے ہیں الا الذی فطرنی فإنہ سیہدین، اور سوائے اس رب العالمین کے، اس خالق کائنات کے کہ جس خالق نے مجھے پیدا کیا ہے اور میری رہنمائی کرتا ہے، بس میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اسی سے میرا ربط ہے، اسی سے میرا تعلق ہے، باقی معبودان باطلہ سے میں بیزار ہوں، میں بری ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دو باتیں کی، ایک تو معبودان باطلہ کا انکار، اور اس بات کس بات کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو، اللہ کی وحدانیت کو خالص تسلیم کرنا اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، یہی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہے۔ اور توحید کی تفسیر اصل یہی ہے
کہ ہم جہاں اللہ کی توحید کا اقرار کر رہے ہیں، زبان سے، دل سے تصدیق کر رہے ہیں، عمل سے، اعضاء و جوارح سے توحید کا اقرار کر رہے ہیں، وہیں معبودان باطلہ کا زبان سے بھی انکار، اور اگر ضرورت پڑے تو عمل سے بھی انکار کرنا ہے، اور اگر نہیں تو پھر دل کے اندر اس چیز کو برا جاننا ہے۔ تو دو چیزیں ہیں، اس بات کے ساتھ نفی بھی ہے، مثبت کے ساتھ منفی بھی ہے، اور پوزیٹیو کے ساتھ نیگیٹو بھی ہے، کہ اللہ کی توحید کا اس بات کرنا اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا، یہ اصل توحید خالص کی تفسیر ہے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم و معنی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے آگے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فی عقبہ لعلہم یرجعون، اسی کلمے کو، کس کلمے کو؟ ابراہیم علیہ السلام کے اس کلمے کو کہ میں معبودان باطلہ سے بری ہوں، میں بیزار ہوں، اور میں صرف اللہ کو پوجتا ہوں، اللہ سے میرا ربط ہے، اللہ سے میرا تعلق ہے، اس کلمے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے درمیان بھی جاری کر دیا۔ فی عقبہ، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی، تمام اولاد کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جملے کو جاری کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آپ دیکھیے، سارہ سے اسحاق پیدا ہوتے ہیں، اور ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوتے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کی نسل میں مزید انبیاء کا سلسلہ جاری، چنانچہ اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ، یہ سارے انبیاء ہیں۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کو جاری کر دیا نا۔ ایک بیوی سے کتنے؟ ایک اسحاق، یعقوب اور یوسف، یہ تین نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، اور دوسری بیوی ہاجرہ سے اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، اور اسماعیل علیہ السلام میں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے اندر اس کلمے کو باقی رکھا، جاری رکھا، اور آپ کی جتنی بھی اولاد تھی، تمام انبیاء نے، تمام رسولوں نے اسی بات کی تصدیق کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور تمام معبودان باطلہ کا ہم کھل کر کے انکار کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ اسحاق علیہ السلام کا قصہ ہو، یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ہو، یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو، ان کی جتنی بھی تفسیریں ہیں، سب کو ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی نصیحت تھی، اور وہ نصیحت تھی کہ ایک اللہ کو پوجو، اور مرتے وقت وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا ہو کر کے مرو؟ مسلمان ہو کر کے۔ کیا بن کر کے؟ مسلمان کا کیا مطلب ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے، مسلم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی کس کے حوالے کر دے؟ اللہ کے حوالے کر دے، اپنی زندگی کے پورے لمحات اللہ کے حوالے کر دے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو یہ تنبیہ کی، یہ دعوت دی کہ اگر تمہاری زندگی میں توحید باقی ہے، اور توحید پر تمہاری وفات ہوئی، تمہارا خاتمہ ہوا، تو تم سچے مسلمان ہو، اور اگر اس توحید کے ساتھ تمہارا شرک سے بھی تعلق رہا، معبودان باطلہ سے بھی تعلق رہا، تو ایسی صورت میں سچے موحد نہیں اور مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر اپنے والد کو نصیحت کی۔ کیوں کی؟ ان کے والد کو کیوں نصیحت کی؟ کیا ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے کہ یہ موحد ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے میرے والد بت بناتے ہیں، بتوں کو، مجسموں کو بنانے والے، یہ معبودان باطلہ کو پوجنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے والد سے بیزاری کا اعلان کیا کہ میں آپ سے دور ہوں، میرا تعلق باپ اور بیٹے کا ہے، لیکن اسلام اور شریعت اور اللہ رسول کا جو معاملہ ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے بیزاری کا اظہار صرف اس بنیاد پر کیا کیونکہ وہ سچے موحد نہیں تھے، وہ مشرک تھے۔ لہذا مشرکوں سے اور معبودان باطلہ سے انکار کرنا، ان سے بیزاری کا اظہار کرنا، ان سے برات کرنا، یہ توحید خالص کی تفسیر ہے، اور اللہ واحد کو خالص تسلیم کرنا یہ توحید خالص کی تفسیر ہے، اور لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت کا مفہوم اصل یہی ہے۔
اور اس کلمے کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو جاری کیا، کیا وجہ ہے؟ لعلہم یرجعون، اللہ نے کہا تاکہ یہ اولاد ابراہیم یہ لوٹ کر کے آ جائے، پلٹ کر کے آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور ان کے اوپر رحم کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آ جائے، مطلب یہ توحید کو قبول کر لیں اور شرک کو، معبودان باطلہ کا انکار کر دے۔ وہ ایک جملے میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مانا جائے، ایک تسلیم کیا جائے، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے دل سے ہو، اعضاء و جوارح سے ہو، ایک تسلیم کیا جائے، ایک مانا جائے، اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی معبود ہیں ان کی جو پوجا کی جاتی ان سب کا انکار کیا جائے، ان سب کا انکار کیا جائے۔ گویا دو باتیں ہوئی، ایک یہ کہ ہمیں اس بات کرنا ہے، ہمیں اللہ کو ہی ماننا ہے، اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے خالص توحید کو اپنا لیا ہے، اور توحید کا صحیح مفہوم یہی ہے، اور خالص توحید کا مفہوم یہی ہے، لا الہ الا اللہ کلمہ شہادت کی گواہی کا بھی مفہوم یہی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر کوئی شخص مسلمان ہے، اللہ کو بھی مانتا ہے، نماز پڑھنے آتا ہے، مسجد میں اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرتا ہے، اور جا کر کے بتوں کے سامنے بھی اپنی پیشانی جھکا دیتا ہے، تو ایسے شخص کو موحد نہیں کہیں گے، ایسے شخص کو خالص موحد نہیں کہیں گے، خالص مسلمان نہیں کہیں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے قرآن حکیم کے اندر سورہ یوسف کے اندر کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں میں اکثریت ایسی ہے کہ جو ایمان کے باوجود شرک کرتی ہے، ایمان کے باوجود شرک کرتی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا۔ اب دیکھیے مسلمانوں کی تعداد ایک بڑی تعداد ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مسلمانوں کے اندر ایسی تعداد ہے کہ جو ایمان رکھنے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں۔ کیسے سوال پیدا ہوتا ہے، مسلمان بھی اور شرک بھی، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، اجالا بھی اور اندھیرا بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی کہے اجالا بھی ہے، کوئی کہے اندھیرا بھی ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے، یا تو اجالا ہوگا یا تو اندھیرا ہوگا، یا تو توحید ہوگی یا تو شرک ہوگا۔ توحید اور شرک کا ہونا گویا کہ اللہ کے یہاں اس کی قبولیت نہیں ہے۔ خالص توحید کا مفہوم صرف یا تو بالکل موحد بن جائیے یا تو بالکل کافر بن جائیے، مشرک بن جائیے، دونوں کے درمیان کے رہے تو بھی مقبول نہیں۔ یعنی اللہ کے یہاں وہ شخص قابل قبول ہیں جو خالص موحد ہے، وہ شخص بھی قبول نہیں جو بالکل مشرک ہے، اور وہ شخص بھی قبول نہیں جو توحید کے ساتھ شرک کرتا ہو، دونوں لوگ قبول نہیں ہے، صرف موحد بندہ ہی قابل قبول ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لوگوں میں اکثریت ایسی ہے جو ایمان کے باوجود شرک کرتی ہے۔ میرے بھائیوں ہے، اب غور کیجئے، ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی تعداد میں 80% وہ لوگ ہیں، 80% وہ لوگ ہیں جو ایمان کے ساتھ یا اسلام کی حالت میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب غور کیجئے، ہم کتنے ہیں؟ قرآن و سنت کو ماننے والے کتنے ہیں؟ 1% بھی نہیں ہے، 2% ہے، 5% مان لیجئے، بقیہ کون ہے؟ 100% میں سے مسلمانوں کی تعداد میں کتاب و سنت کو ماننے والے، قرآن و سنت کو ماننے والے، جس کو ہم اہل الحدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 5% یا 1%۔ پورے ہندوستان کا موازنہ کرے 5%، 100 میں سے 95% کیا ہے؟ 95% لوگ کیا ہے؟ یا تو وہ کسی نہ کسی شخصیت سے جڑا ہوا انسان ہے، یا کسی نہ کسی امام سے، ولی سے، بزرگ سے، بت پرستی سے جڑا ہوا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مسلمانوں کی اکثریت کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے باوجود وہ مشرک ہے۔ اب دیکھیے میرے بھائیوں، ایک مسلمان ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے 5 وقت کی، اور کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے، کھل کر کے نہیں، چادر چڑھا کر کے نہیں، پوجا کر کے نہیں، سجدہ ماتھا ٹیک کر کے نہیں، سجدہ کر کے نہیں، رکوع کر کے نہیں، پھر کیا کرتا ہے؟ جادوگری کر کے، یہ بھی شرک ہے۔ گلے میں تعویذ، گلے میں دھاگا لٹکا کر، یہ شرک ہے۔
من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ اپنے گلے میں لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ہاتھ میں آج کل کے نوجوانوں کا بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، چھلا تو نہیں لٹکاتے ہیں، پھر ایک آج کل لوز کہتے، پتہ نہیں اللہ علم یہاں کی زبان میں کیا کہتے ہیں، ہاتھ میں جو پہنتے ہیں نوجوان خوبصورتی کے طور پہ، یا بعض ہماری خواتین کے بارے میں نے جانا معلوم کیا کہ وہ ہماری خواتین قرآن و سنت کے ماننے والی ہیں اور اپنے بائیں پیر کے اندر بلیک کلر کا کالے کلر کا یہ دھاگا لگاتی ہے۔ یہ کس لیے لگاتی ہے؟ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثریت مسلمانوں کی کیا ہے؟ ایمان کے باوجود شرک کرتی ہے۔ ایسے مسلمانوں کی اللہ کے یہاں قدر نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام سے کہے گا 999 کو جہنم میں ڈال دیجئے، جہنم کے لیے چھان بین کر کے الگ کر دیجئے، اور ایک شخص کو، کتنے؟ ایک شخص کو جنت کے لیے۔ تو کون ہوگا وہ؟ سچا موحد ہوگا۔ اسی لیے توحید کا مفہوم جاننا بے حد ضروری ہے۔ یہ جو مسلسل توحید کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، توحید کے مفہوم کو واضح کیا جا رہا ہے، توحید کی تفسیر بیان کی جا رہی، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا جو صحیح مفہوم اور معنی ہے اس کو جو مسلسل بیان کیا جا رہا ہے دلیلوں کے ذریعے، اس کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مسلمان آخر جان لے کہ موحد، سچا موحد کون ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسا موحد بندہ ہے کون۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہ تو اپنے باپ کو پسند کیا، نہ اپنی قوم کے لوگوں کو پسند کیا، سوائے ان کو پسند کیا جو صرف اور صرف ان کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لائے۔ اس لیے ہم دیکھیں بہت سارے لوگ ہمارے آج کے اس دور میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے؟ مشرکانہ عقیدہ ہے۔ یا تو وہ کسی کی بزرگی کا قائل ہے، یا تو پھر وہ کسی امام سے جڑ کر کے اپنے نبی کی توہین کر رہا ہے، اور ایسی صورت میں رسالت محمدی کا انکار کر کے وہ اپنے آپ کو، اپنی توحید کو خراب کر رہا ہے۔ اور ایسا شخص بھی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کے اندر داخل ہے۔ صرف وہی شخص سچا موحد ہے، پکا موحد ہے، جو صرف اور صرف اللہ کو مانے، صرف اور صرف رسول کو تسلیم کرے، رسول کی رسالت کو تسلیم کرے۔ ان دونوں کے علاوہ جس نے بھی کسی تیسرے راستے کو اختیار کیا، وہ شخص سمجھ لیجئے کہ سچا موحد نہیں ہے، وہ سچا موحد نہیں ہے، اور ایسے شخص کی کامیابی بھی ممکن نہیں ہے۔ کامیابی کے صرف 2 اصول بیان کیے قرآن میں، آپ پڑھ جائیے پورا قرآن مجید، 2 اصول بیان کیے۔ کیا کہا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ 2 اصول، ایک اللہ کی اطاعت، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ یہ 2 جس کے اندر ہیں، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اگر کوئی شخص کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی توحید کو خالص کرنا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ اتباع کس کی کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بحث میں کیوں کر رہا ہوں؟ اگلی آیت اسی سلسلے میں ہے۔ اتنی لمبی جو گفتگو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کے بغیر کوئی شخص سچا موحد نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہے میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کا کلام مانتا ہوں، نبی کی رسالت کی، نبی کی سنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ کلمہ شہادت کے 2 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب تک 2 کلمے کو تسلیم نہیں کرتا تب تک وہ سچا موحد نہیں ہو سکتا، وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو خالص کرنے کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہی کو تسلیم کرے، آپ کی رسالت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ جہاں اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، وہاں آپ کی رسالت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ آخری فیصلہ ہے،
اور اس کے بعد آپ کی سنت ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ اگر کوئی دوسرا شخص یہ کہیں نبی چلے گئے، مسائل نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، لہذا ہمیں نبی سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے، سمجھ لیجئے وہ گمراہ ہے، وہ سمجھ لیجئے وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے اور اس کی توحید کے اندر خلل آ رہا ہے، اس کی رسالت میں، نبی کی رسالت کو تسلیم کرنے میں خلل واقع ہے۔ لہذا یہ بات بے حد جاننا ضروری ہے اور واضح انداز میں کہ توحید، اللہ کی توحید کے ساتھ رسالت کو بھی خالص کرتے ہوئے دونوں جز کو تسلیم کرنا ضروری ہے، تب جا کر سچا مسلمان ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آگے والی آیت بتاتی ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اللہ کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ نے کہا یہ یہود، یہ نصارہ، ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو رب بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر کیا بنا لیا؟ رب بنا لیا۔ رب ہم کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ رب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ رب کا معنی پالنے والا، لیکن رب کس کو مانتے ہیں ہم؟ اللہ کو مانتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان لیا، تسلیم کر لیا، پھر اس ربوبیت کی صفت کو کسی اور کے حوالے کرنا، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے۔ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ پیش کی لوگوں کے سامنے، تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں اور یہ پہلے یہودی تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو کہا اللہ کے نبی ہم نے تو دیکھا ہے اپنے زمانے میں، اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، یہودیوں کے دور میں، کہ ہم نے دیکھا کہ کسی علماء کو، کسی درویشوں کو جو ہے یہ لوگ معبود تو نہیں بناتے ہیں، رب تو نہیں بناتے ہیں۔ پیارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ نہیں ہوتا کہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے جو معبود یہ علماء ہیں اور ان کے جو راہب ہیں، یہ لوگ جس چیز کو حلال قرار دیتے ہیں اس کو یہ قوم حلال مان لیتی ہیں، جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں ان چیزوں کو یہ قوم حرام مان لیتی ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہاں ایسا تو ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا اور یہ یہود و نصارہ کے علماء اور درویش کیا کرتے ہیں؟ اس چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، اور جس کو اللہ نے حرام قرار دیا یہ علماء اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ عدی بن حاتم نے کہا اللہ کے نبی یہ تو ہے، تو کہا یہی تو رب ماننا ہوا، یہی تو رب تسلیم کرنا ہوا۔ کیوں؟ حلال اور حرام کا حق کس کو ہے؟ کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، گویا حلال اور حرام کا فتویٰ دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو جس چیز کا اختیار اللہ کو ہے اس کو اٹھا کر کے کس کو دے دیا جائے؟ یعنی جس چیز کا اختیار خالق کا ہے اسے مخلوق کو دے دینا، یہی تو رب ہوا۔ آپ اچھے انجینئر ہیں، دنیاوی اعتبار سے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ ایک اچھے انجینئر ہیں، ٹھیک ہے؟ انجینئر کا کام ہے، سول انجینئر، کہ وہ پورا جو ہے سائٹ کیسے بنے گی پورا نقشہ بنا کر کے دے دے، یہ انجینئر کا حق ہے۔ یہ کس کا حق ہے؟ انجینئر کا۔ ایک بلڈنگ بنانے والا یا کوئی اور دوسرا مزدور کہے نہیں یہ پروجیکٹ بنانے کا کام میرا ہے، یا آپ جو ہے یہ انجینئر کا حق یہ مزدور کو دے دے، کیا یہ درست ہوگا؟ یہ بلڈنگ آپ کی صحیح بنے گی؟ یہ عمارت آپ کی صحیح درست بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جو انجینئر کا حق ہے وہ مزدور کو دے دیا، اور مزدور کا حق کس کو دے دیا؟ انجینئر کو۔ تو ایسی صورت میں یہ کام ممکن نہیں ہو سکتا۔ ایک امام کی ذمہ داری، ایک عالم دین جو سارے مسائل کو جانتا ہے وہ نماز پڑھاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ نماز پڑھاتا ہے۔ یہ امام کا حق ہے، یہ امام کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص آ کر کے کہے نہیں مقتدی صاحب آپ امام بنیے اور امام صاحب آپ مقتدی بنیے، یہ امام صاحب کا حق مقتدی کو، مقتدی کا امام حق جو ہے امام صاحب کو دے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ اور یہی چیز اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ حلال اور حرام کا حق کس کو ہے؟
اللہ کو ہے۔ حلال اور حرام کا حق کسی اور کو دے دینا، کسی عالم کو دے دینا، کسی درویش کو دینا، کسی راہب کو دے دینا، یہی کیا ہے؟ رب بنانا ہوا۔ یہی کیا ہو گیا؟ رب بنانا ہوا۔ گویا یہود اور نصارہ اپنے علماء کو رب اس اعتبار سے بناتے تھے کہ جو ان کے علماء جس چیز کو حلال قرار دیتے اسی کو حلال سمجھتے تھے، اللہ کی حلال کردہ چیز کو حلال تسلیم نہیں کرتے، اور جن چیزوں کو علماء حرام قرار دیتے تھے اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہوتا ہے، پھر بھی اس کو وہ لوگ حلال نہیں مانتے، ان کے علماء کی بات مان کر کے اس کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ اسی کو انہوں نے کہا، یعنی یہ لوگ جو ہے اپنے علماء کو رب بناتے تھے، اور اللہ نے کہا یہ توحید خالص نہیں ہے، یہ توحید خالص نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنی توحید کو خاص کرنا چاہتا ہے اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم جاننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے تمام اختیارات کو اللہ کے حوالے کرے، خالق کے تمام اختیارات کو خالق کو دے، اور مخلوق کے جو اختیارات ہیں، مخلوق کے جو کام ہیں وہ مخلوق کے حوالے کرے۔ ایسی صورت میں وہ صحیح معنوں میں صحیح موحد بندہ ہے اور اس کی صحیح اور درست توحید ہے، ورنہ اس نے خالق کے حقوق کو مخلوق کو دے دیا اور مخلوق کے حقوق کو خالق کے حوالے کیا تو اس کی توحید خالص نہیں ہے، وہ شرک کر رہا ہے اور وہ معبود بنا رہا ہے۔ کس کو؟ مخلوق کو معبود بنا رہا ہے، جو کہ حقیقی معبود کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت میں ذکر فرمایا توحید خالص کی اور توحید کی تفسیر اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی تفسیر اور اس کا معنی اور مفہوم کو بیان کرتے ہوئے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں کہا، 165 میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے انداد بناتے ہیں، ند بناتے ہیں، اللہ کے برابر، اللہ کے مد مقابل، اللہ کے ہمسر، اللہ کے مد مقابل اس کو کھڑا کر دیتے، جیسے اللہ کا مقام ہے، اللہ کا مرتبہ ہے، اللہ کے جو حقوق ہیں وہی خالق کے حقوق کو مخلوق کو دے دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ انداد ہے، یہ ند جو ہے، یہ انداد جو ہے اس کا بھی انکار کرنا ضروری ہے۔ بغیر انداد کے انکار کے کسی کی توحید خالص نہیں ہو سکتی، بغیر طواغیت کے انکار کے کسی کی توحید خالص نہیں ہو سکتی، بغیر معبودان باطلہ کے انکار کے کسی کی توحید خالص نہیں ہو سکتی۔ اور اس سے پہلے کے درس میں نے بتایا تھا کہ انداد اور ند کہتے کسے ہیں کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز کہ جس کی بنیاد پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے غافل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے غافل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے، وہ ند ہے۔ مثال دیا تھا میں نے کہ ایک انسان ہے جو مال کے پیچھے اتنا پریشان ہے کہ اس مال کی وجہ سے وہ نہ تو نماز پڑھ پا رہا ہے، نہ اللہ کا ذکر کر پا رہا ہے، نہ اپنے دین کو بچا رہا ہے، نہ شریعت کو بچا پا رہا ہے۔ گویا کہ وہ مال کے پیچھے اتنا پریشان ہے اور اتنا بھاگا پھر رہا ہے، اس مال کو اس نے ند بنا لیا۔ کیا بنا لیا؟ ند۔ کیوں؟ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس نے رزاق نہیں سمجھا، اس نے اس مال کو حقیقت میں اس مال کو اس نے رزاق سمجھا۔ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے حق کو کسی اور کو دے دینا یہی اصل میں ند ہے۔ اسی طرح میں نے یہ بتایا تھا کہ ند کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی عہدے پر، کسی منصب پر فائز ہے، کسی بھی عہدے اور منصب پر فائز ہے اور اس عہدے اور منصب کی بنیاد پر، اس کام کی بنیاد پر وہ اللہ کے دین سے غافل ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہے، اللہ کے شریعت سے غافل ہے، اللہ کے دین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے غافل ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ نہ تو نماز پڑھ رہا ہے نہ اللہ کی عبادت کر پا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا وہ عہدہ اور منصب کیا ہے؟ ند ہے۔ کیا ہے؟ ند ہے۔ یہ ند کا مفہوم ہے، اس کا یہ عہدہ اور منصب ند ہے، اور ایسی صورت میں اگر وہ شخص عہدے اور منصب پر قائم ہے تو وہ سچا موحد نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اس عہدے اور منصب کو چھوڑ دے یا عہدے اور منصب پر قائم ہوتے ہوئے ان تمام حقوق کو جو اللہ تعالیٰ کے ہیں ان کو برقرار رکھے، تو وہ ایسی صورت میں اس کا عہدہ اور منصب ند نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی باتیں؟
ند کا مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسے کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا اور اس کی بنیاد پر ہم اللہ کے دین سے غافل، اللہ کی شریعت سے غافل، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ند ہے اور اس کی جمع انداد ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے برابر اس چیز کو کرتے ہیں یا اس کے برابر مد مقابل کسی چیز کو لاتے ہیں، تو لوگوں میں سے جو لوگ انداد بناتے ہیں ایسی صورت میں ان کی توحید خالص نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے توحید خالص کو سمجھا ہی نہیں، انہوں نے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد پر وہ لوگ انداد تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، اس مال سے، اس عہدے اور منصب سے، اس کام سے، دنیا کے، ان سے اتنی محبت، اتنا لگاؤ ہو جاتا ہے، یحبونہم کحب اللہ، ان سے اتنی محبت کرتے جیسے وہ لوگ اللہ سے محبت کرتے۔ اور محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ سچی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اگر ہماری اولاد، ہمارا گھر، ہمارے گھر کے لوگ، ان سے اگر ہماری محبت ہے اور محبت اللہ کی محبت پر غالب آ گئی تو ان کی محبت بھی ہمارے لیے انداد ہے۔ کیا ہے؟ ند ہے، انداد ہے۔ میرا اور آپ کا گھر ہے، میرے آپ کی گھر کی فیملی ہے، ہمارے گھر کے ممبرس ہیں، جتنے لوگ ہیں، اگر ان کی بنیاد پر ہم دین سے غافل ہو رہے ہیں، ہم اپنے دین سے غافل ہو رہے ہیں، ذکر سے غافل ہو رہے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، ان کے پیچھے ہم اتنے پریشان ہیں، اتنے لگے ہوئے ہیں کہ اس کی بنیاد پر ہم اللہ سے بالکل غافل ہیں، اللہ کو یاد نہیں کر پا رہے، اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ میرا اور آپ کا گھر بھی یہ ند ہے۔ کیا ہے؟ ند ہے۔ میرا اور آپ کا خاندان، میرے اور آپ کی فیملی، میرا اور آپ کا گھرانہ، یہ کیا ہے؟ ند ہے۔ اللہ کے ساتھ ہم نے اس کو برابری کر دی، اس کی مد مقابل میں، اللہ کے مد مقابل میں لا کر کے ان چیزوں کو کھڑا کر دیا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو برابر کرتا ہے، شریک کرتا ہے، اس کی توحید خالص نہیں ہو سکتی، اور اس نے گویا کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم نہیں سمجھا ہے۔ اور میں نے پہلے جمعہ کے خطبے میں ذکر کیا تھا لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں کیا کیا چیزیں آتی ہے اور کیا کیا چیزیں نہیں، اس میں انداد کا بھی ذکر کیا گیا تھا، طواغیت کا بھی ذکر کیا گیا تھا، اور اسی طرح معبودان باطلہ اور تمام آلہہ جو معبود ہیں، جن کی پوجا کرتے ہیں، ان تمام کا انکار بحد ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کی توحید خالص نہیں ہو سکتی۔ اللہ کیا کہتا ہے آگے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی یہ دنیا والے، یہ جو جن چیزوں کو انداد بناتے ہیں، ند بناتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومنین ہیں، سچے موحد ہیں، وہ صرف کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے۔ اٹوٹ چاہنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دنیا کے مقابلے میں، دنیا کی چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت ان کے ہاں اللہ کی ہوتی ہے۔ آخری حدیث اس باب کی ایک ہی حدیث ہے جس کے اندر اور مزید اس مفہوم کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، دیکھیے اس میں اور واضح ہے اور اس مفہوم کو واضح کیا گیا ہے کہ توحید خالص کسے کہتے ہیں، توحید کی تفسیر کیا ہے، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ، جس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ دل سے بھی اس کی تصدیق کرنا ہے، اعضاء و جوارح سے بھی اس کا، یعنی ہم اپنے عمل سے بھی اس چیز کو بتائیں کہ ہم اللہ کو ہی معبود حقیقی مانیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، انکار کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ایک طرف اللہ کی توحید کا اقرار کرنا ہے اور دوسری طرف وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جتنے بھی معبود ہیں، جتنے بھی معبودان باطلہ کی عبادت کی جاتی ہیں، ان تمام کا کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا۔ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں تسلیم کرتے تمہارے معبودان باطلہ کو، وہ کتنے بھی پہنچے ہوئے کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی برابری نہیں کر سکتے، اللہ کی برابری نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہم ان کو اللہ کے حقوق دے سکتے ہیں۔ اس سے ایک مثال سے آپ سمجھیے، ایک شخص ہے، مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کا نام بھی محمد، اس کا نام بھی عبداللہ، اس کا نام بھی احمد،
وہ آتا ہے کبھی کبھار نماز بھی پڑھ لیتا ہے، آٹھیا کھاٹیا جانتے ہیں آپ، 360 آٹھیا مطلب جمعہ کی پڑھنے والا، اور کھاٹیا مطلب وہ کھاٹ کے اوپر سے جس کو کہتے ہیں نا چارپائی، جنازے کی چارپائی کو کھاٹیا بولتے ہیں، یا تو اس کی نماز پڑھنے والا۔ اور 360 مطلب سال کے کتنے سال ہوتے ہیں، کتنے دن ہوتے ہیں، 360، یعنی عید کی نماز پڑھنے والا۔ مسلمان تو ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یا تو جمعہ پڑھتا ہے، یا تو جنازے کی پڑھتا ہے، یا پھر عیدین کی پڑھتا ہے۔ ایک شخص وہ ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ اولاد کون دیتا ہے، اولاد کون دیتا ہے، اللہ۔ وہ اپنے یہاں، وہ مسلمان اپنے یہاں اولاد کی نہ غیر موجودگی میں، اولاد نہ ہونے کی صورت میں وہ کسی بابا کے پاس، کسی مزار والے کے پاس جا کر کہے کہ بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا، اور وہ یہ تسلیم کرتا ہے، تو ہم اس کو سچا موحد کہیں گے؟ نہیں کہیں۔ کیوں؟ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے، اولاد کون دیتا ہے، اللہ، یہ اللہ کا حق ہے نا، یہ حق اٹھا کر کے کس کو دے دیا، کس کو دے دیا، دنیا کے معبود، دنیا کے ایک بابا کو دے دیا، ایک آدمی کو، ایک انسان کو، ایک مخلوق کو دے دیا۔ یہی اصل میں خالص توحید نہیں ہے۔ اور کلمہ شہادت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں وہ صرف اللہ کے حوالے کیے جائیں، وہ کسی بھی مخلوق کے درمیان تقسیم نہیں کیے جائیں۔ تو اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ ہم اللہ کی توحید کا اقرار کریں، یعنی اللہ کے جتنے حقوق ہیں، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، اسماء و صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں جتنی بھی خوبیاں ہیں، جتنے حقوق ہیں، وہ سارے ہم اللہ کو دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان معبودان باطلہ کا بھی کیا کریں، ہم انکار کریں۔ نہیں دے سکتا کوئی اولاد، صرف اللہ۔ نہیں دے سکتا کوئی رزق سوائے اللہ کے۔ نہیں کوئی ہماری حاجت کو پورا کر سکتا ہے سوائے اللہ کے، یعنی حاجت روا ہمیں کس کو ماننا ہے، اللہ کو۔ سمجھ گئے؟ کوئی نقصان اور ضرر کو ہم سے دور نہیں کر سکتا ہے مگر کون، اللہ کے۔ ہمیں نفع نہیں دے سکتا کوئی بھی سوائے اللہ کے۔ تو سمجھ میں آ گیا اس بات کس چیز کہتے ہیں، اللہ کو ماننے کو، اور انکار کس کا ہے، ان تمام معبودان باطلہ کا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر وہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ آپ کو اور ہمیں زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے تصدیق بھی کرنی ہے لا الہ الا اللہ کی، اعضاء و جوارح سے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ ان معبودان باطلہ کا بھی انکار۔ کفرہ مانے یہاں پر کفر کرنا نہیں ہے، یہاں کفرہ کا مانے انکار کرنا۔ ہم نہیں مانتے تمہارے معبودوں کو، ہم نہیں تسلیم کرتے تمہارے معبودوں کے حقوق کو، ہم صرف اپنے حقیقی معبود کے حقوق کو جانتے ہیں اور اسی کو مانتے ہیں۔ اگر ایسا کوئی ہے تو اس کی توحید بالکل خالص ہے، اس نے صحیح معنوں میں کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا مفہوم سمجھ لیا، اس نے توحید کی تفسیر کو سمجھ لیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے، تو پھر مسلمانوں پہ اس کے حقوق بنتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر اس کے حقوق ہے، کیا ہے، حرم مالہ ودمہ، اب اس کا مال بھی محفوظ، اس کا خون بھی محفوظ۔ یعنی دیکھیے ایک کافر ہے، ایک مشرک ہے، تو مشرک کا مال اور مشرک کا خون حلال ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے کو مان لیتا ہے، تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کا مال بھی محفوظ، کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گیا، مسلمان کے ساتھ قتال نہیں کیا جائے گا، مسلمان کے ساتھ جنگ نہیں کی جائے گی، کفار اور مشرکین سے کی جائے گی، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھ کر کے، ایسے نہیں کہ دیکھو آج یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں چلو ہم بھی نکل جاتے ہیں، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط طریقہ۔ جو بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ جہاد جہاں واجب ہے وہاں واجب ہے، حملہ کرنا جہاں واجب ہے، اور اس کے بھی شروط ہے، بغیر شرط کو پورا کیے ان کے ہاں نہ تو حملہ کیا جا سکتا ہے، نہ شب خون مارا جا سکتا ہے، نہ ہی
جہاد کیا جا سکتا ہے۔ جن کے پاس شروط ہیں، جو جانتے ہیں ماحول کو، ساری چیزوں کو، انہی کے اوپر وہ جہاد واجب ہے، ورنہ جہاد ایسی صورت میں واجب نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی کہے کہ آج کے دور میں تو بہت سارے کافر ہیں، مشرک ہے، چلو ان کے اوپر حملہ کر دیں، نہیں، غلط ہے۔ پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دعوت دینا ہے۔ جیسے پچھلے درس میں ہم نے دیکھا علی رضی اللہ عنہ کو خیبر کو فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا اور جھنڈا دیا گیا، پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیجیے، بلائیے، ان کو حق پہنچائیے، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ان کو بتائیے۔ اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ہوگا، لیکن کب؟ جب پوری سچویشن ہو، پورا ماحول سازگار ہو، اس کے لیے تب ہم یہ کام کر سکتے، نہیں تو نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حرم مالہ و دمہ، اس کا مال بھی محفوظ، اس کا خون بھی محفوظ۔ مسلمان کا نہ تو خون بہایا جائے گا، نہ مسلمان کا مال لوٹا جائے گا، نہ مسلمان کو تباہ و برباد کیا جائے گا۔ وحسابہ علی اللہ، اب اس نے زبان سے کہہ دیا اور انکار کر دیا زبان سے معبودان باطلہ کا، تو اب اس کا حساب و کتاب کس کے اوپر چھوڑ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ یعنی ہم اس کے حساب و کتاب کو کرنے والے نہیں ہیں، اب حساب و کتاب کرنے والا اللہ ہے، اس کے دل کا بھی وہی جانتا۔ ہمیں صرف ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنے کا حکم ہے، ظاہر کے اوپر فیصلہ کرنے کا حکم۔ ایک صحابی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے اندر موجود تھے۔ ایک آدمی نے، کافر تھا، یہ جنگ کا واقعہ ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ آیا وہ آدمی، تو اس نے بہرحال بچنے کے لیے یا کسی بھی صورت سے اس نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود اس کو مار دیا گیا، اس کے باوجود مار دیا گیا، یہ سمجھ کر کہ یہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قصہ بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم ان کا دل چیر کر کے گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ وہ سچے دل سے پڑھ رہا ہے یا جھوٹے؟ تمہارے اوپر صرف واجب ہے کہ اس کے ظاہر کے اوپر دیکھو، فیصلہ تمہارا ظاہر پر ہونا چاہیے، اندرون کا کوئی نہیں جانتا کیا معاملہ ہے۔ کہہ دیا خلاص، آپ کو بچ جانا چاہیے تھا، پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر ظاہری طور پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے اور تمام معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمان ہے، اور اس کا مال بھی محفوظ ہو جائے گا، اس کا خون بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اب اس کا حساب و کتاب کس کے اوپر چھوڑیں گے؟ اللہ کے حوالے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو کیا پتہ، مسلمان ہے، پتہ نہیں دل کے اندر وہ شرک بھی کرتے ہوں، تو ہم ان کے دل کے اندر جھانکنے جائیں گے؟ بتاؤ تمہارا دل چیر کر کے تمہارے دل کے اندر شرک ہے کہ نہیں، نفاق ہے کہ نہیں، کفر ہے کہ نہیں، ایسا کرنے جائیں گے؟ نہیں، ہمیں ظاہر پر فیصلہ کرنے کا حکم ہے۔ دیکھو ان کا ظاہر کیا ہے، اس کے اوپر فیصلہ کیجئے، اندرون کا معاملہ کس کے حوالے کر دیجئے؟ اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس کا حساب و کتاب ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو توحید خالص کا جو مفہوم ہے اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کی، اور کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا جو صحیح مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار اور تمام معبودان باطلہ کا انکار۔ یہ دو جملوں میں پورے درس کا خلاصہ ہے کہ توحید کا اقرار کیا جائے اور معبودان باطلہ کا انکار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو صحیح اور خالص توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفائے کلی نصیب فرمائے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ ماحول کو، موسم کو، ساری چیزوں کو سازگار بنائے، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔